بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ کہ تاریخ میں گواہے کہ دوسرے دن واپس آنے والے کون تھے، تیسرے دن واپس آنے والے کون تھے، اور ام المومنین سے یہ پوچھنے والے کون تھے کہ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا ہے۔ تو یہ اس کا کیا، مجھے نہیں پتا ہے کون سا واقعہ، لیکن نہیں کیا اس نے کہا، ایک تو کپڑوں کا کہنا، یہ تو صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی نے پوچھا تھا عمر بن عائشہ صدیقہ رضی سے کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں کیا، اور کیا باتیں بتائیں، اور دوسرے دن واپس آنے والے کون تھے، اور نہیں یہ اس کی باتیں غلط ہیں۔ اچھا رسول اللہ کے پاس ہی سب موجود تھے، وہ جو قضیہ تھا خلافت کا وہ اتنے دن جاری رہا، وہ تو تھوڑی دیر کی بات تھی، لوگ اکٹھے ہوئے، فیصلہ ہو گیا، آ گئے، سب کفن دفن کرایا، بلکہ کہاں رسول اللہ دفن ہو، یہ فیصلہ بھی حضرت ابوبکر کی حدیث پر ہی ہوا۔ کوئی کہتا تھا مسجد میں، کوئی کہتا مکہ لے جائیں، کوئی کہتے مسجد اقصیٰ لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں دفن ہونا چاہتا وہاں اس کی روح قبض ہوتی، اسی پر فیصلہ ہوا۔ اچھا نہیں کہیں نہیں گئے ہوئے تھے نا کو بات، وہ ٹھیک ہے، کفن کا انہوں نے پوچھا، جب ان کا وقت آخر آیا نا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اچھا رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا۔ اس سے یہ نتیجے خام خواہ برے نکالنے سے نا، ہمارے سارے فوت ہوتے ہیں، لوگ کفن دیتے ہیں، کوئی ایک ایک بندہ جو ہے نا اس وقت یہ پڑتال کرتا پھرتا وہ، چونکہ رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے غسل کفن اور لیز میں اتارے میرے خاندان کے لوگ، علی اور میرا چاچا اور دوسرے، کیونکہ آپ کے علم میں تھا شوق تو سب مسلمانوں کا ہوگا کہ ہم یہ ساتھ حاصل کریں، آپ نے منع کر دیا کہ نہ جھگڑا نہ کرنا، یہ غسل کفن دفن دینا میرے خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری۔ اچھا، تو حضرت ابوبکر اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ کتنے کپڑوں میں انہیں دفن کیا؟ نہیں، اسی طرح حضرت عمر نے ایک آدمی سے پوچھا کہ رسول اللہ عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ حضرت عمر آتے ہی نہیں تھے وہاں، یہ کوئی کرنے کی بات، اتنے لوگ عید پڑھتے ہیں، جمعہ کون ہے کہ یاد رکھتا ہے کہ کیا امام صاحب نے پڑھا۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اور اس نے حوالہ دیا ہے تاریخ ابن خلدون کا۔ ہاں، حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بیعت کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہاں تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، تو میں تم کو کیسے محض اس کام کے لیے وہاں سے بلواتا اور اس سلسلے میں مشورہ کرتا۔ آپ بات یہ سمجھیں بیٹا، ابن خلدون کتنی صدیاں بعد ہوا، یہ سارے بڑے بڑے مرد گزر گئے، کئی سو سال بعد وہ پیدا ہوا، اس نے بلا سند اپنی تاریخ لکھی، کسی روایت کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ پہلے تو جو تھے نا ابن جریر جیسے، وہ تو سند دیتے تھے نا حدیث کی طرح کہ مجھ کو فلاں نے بتایا، اس نے فلاں سے سنا، اور اب ایسی کتابیں بھی آ گئی تبری وغیرہ جس کے ساتھ تخریج ہے، علماء نے چھان بین کر دی کہ یہ کس اس میں صحیح ہیں، وہ باقاعدہ حدیث کی طرح تاریخ لکھی انہوں نے۔ یہ بعد والے جو انہوں نے کوئی سند نہیں لکھی، جو بات سامنے آ گئی ویسے ہی لکھ لی، اس بازاری باتوں سے بھی کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، کچھ نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اس نے پوچھا، آپ نے ایک لیکچر میں دیا تھا، کافی کا حوالہ دیا تھا نا اس کے کلپ پہ، تو اس میں اس نے پوچھا کہ یہ کافی یہ کس چیپٹر میں ہے، کہ کافی کا حوالہ جنازے کے بارے میں ہوگا نا، کہ بتایا ایک آدمی نے آ کر حضرت علی کو کہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ ابوبکر کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں حضور کی، جی یہی حوالہ تھا، جی یہی حوالہ تھا۔ تو یہ نکال دیں گے بالکل، کس وہ چیپٹر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی سند وہی ہے جو ہے نا رسول اللہ کا مورد، ابواب التاریخ شروع ہوتے ہیں نا، جو حصہ نا اصول الکافی، اس میں پھر ایک باب آتا ہے ابواب التاریخ، جب کتاب الحجہ ختم ہوتی نا اماموں کے بارے میں کہ 12 امام ہیں، ان کی شان بہت چیپٹر ہے، اس میں پھر ایک باب شروع ہوتے ہیں ابواب التاریخ، حضور کے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کے ہیں، بعد میں 12 اماموں کے، ان کی پیدائش ہیں، ان کی وفات، سب اس میں مولد النبی نکالنا کہ حضور کی پیدائش جو ہے اس میں سب واقعات آ گئے۔ یہ جنازے کا سند کیا صحیح ہے یا کیا اس کی سند اس کی ضروری حسن ہی قرار دیا، حسن قرار دی، کیونکہ وہ کہہ رہا میں سند دیکھوں گا اس کی، نہیں سند دیکھیں، اور اس نے حسن قرار دیا جو سوائے لعنت کے ذکر ہی نہیں کرتا صحابہ، علامہ مجلسی نے لکھا ہی۔